اخوان اور اخواتن، یہ دونوں جمع مکسر ہے اخن کی. ان کی حالت نصب اور جر آپ خود لکھیں گے انشاءاللہ تعالی. اخوانن اخوانن، کیونکہ تنوین والے اسماء کو حالت نصب و جر میں استعمال کرنا آپ کو الحمدللہ آ گیا ہے. اخواتن اخواتن قرآن مجید میں کہاں استعمال ہوئی ہیں؟ کنسٹرکشن آپ کو میں نے جو ایکسرسائز دی تھی اس میں وہ ایگزامپلز موجود ہیں. ایک قرآن مجید میں استعمال ہوئی ہے کنسٹرکشن سورہ قاف میں، لوط علیہ السلام کے بھائی. اب کے لفظ ہمیں بتا رہا ہے کہ بھائی جمع، لہذا ہم اخوانون یا اخواتن میں سے کوئی لفظ استعمال کریں گے. اب چونکہ ہمارا ٹارگٹ، ہمارا سکوپ قرآن مجید ہے، لہذا وہاں پر اخوانون کا ورڈ استعمال ہوا ہے. اخوانون جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا تو الف لام کے بغیر اور ہلکے اعراب کے ساتھ تو شکل کچھ یوں ہوگی، اخوانو لوتن. سورہ قاف میں الفاظ ہے جہاں قوموں کا ذکر ہے کہ اس قوم نے بھی جھٹلایا، اس قوم نے بھی جھٹلایا، اس قوم نے بھی جھٹلایا، وہاں پر ہے اخوانو لوتن. پھر سورہ یوسف میں الفاظ ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے. یہاں پر اخواتن ورڈ استعمال ہوا ہے. اخواتن جب مضاف کے طور پہ استعمال ہوگا الف لام کے بغیر ہلکے اعراب کے ساتھ تو اخواتو بن گیا. اور یوسف ہمارا غیر مصرف اسم ہے، لہذا وہ حالت جر میں جب استعمال ہوگا تو زبر کے ساتھ استعمال ہوگا. اخواتو یوسفا وجاء اخواتو یوسفا، اور یوسف علیہ السلام کے بھائی آئے تو انہوں نے انہیں پہچان لیا. حضرت یوسف نے تو انہیں پہچان لیا لیکن وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو نہ پہچان سکے. تو وہاں پر جو ترکیب استعمال ہوئی ہے وہ یہ استعمال ہوئی ہے. اب نیکسٹ ٹائم جب بھی کسی کنسٹرکشنز میں یہ چیزیں آئیں گی تو میں صرف ریفرنس دوں گا، اس وقت میں ڈیٹیل سے یہ دوبارہ نہیں بتاؤں گا. نہیں جی، الحمدللہ مرکب اضافی، سادہ ترین مرکب اضافی ہمیں بنانا آ گیا. یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ حامد کا گھر ایک مرکب اضافی ہے، آپ اس کو کنسٹرکٹ کریں تو بڑی آسانی سے آپ بنا لیں گے اس کو. بیت حامدن، حامد کا گھر. اور اگر میں آپ سے کہوں کہ گھر کا دروازہ مرکب اضافی ہے، اس کو کنسٹرکٹ کریں تو بھی بڑی آسانی سے بنا لیں گے آپ. باب البیتی، کنسٹرکشن معرفہ تھی تو معرفہ کے لیے میں نے مضاف الیہ پر الف لام داخل کیا. میں نے بابو بیتن نہیں کہا، باب البیتی الف لام کے ساتھ استعمال کیا. اس کنسٹرکشن میں ہمارا جو مضاف الیہ تھا وہ تھا ہی معرفہ. کنسٹرکشن بھی معرفہ ہے، مضاف الیہ حامد ورڈ ہی معرفہ ہے، لہذا اس پر آپ نے الف لام داخل نہیں کرنا. بیت حامدن اور باب البیتی، یہ سادہ کنسٹرکشن آپ کو الحمدللہ بنانی آ گئی ہیں. اب ہم ایک پیچیدہ کنسٹرکشن جو ہے مرکب اضافی اس کی طرف چلے. حامد کے گھر کا دروازہ. اب اگر آپ اس کنسٹرکشن کو دیکھیں تو یہ مرکب اضافی در مرکب اضافی ہے، یعنی دو مرکب اضافی ہیں اس میں، حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ، ان دونوں کو ملا دیا تو کنسٹرکشن بن گئی حامد کے گھر کا دروازہ. اب یہ کا کے کی ہم ان الفاظ کے اعتبار سے استعمال کرتے ہیں، کوئی لازمی نہیں ہے کہ یہاں پر کا ہی آنا ہے کہ ہی آنا ہے. وہاں پہلے کہا تھا حامد کا گھر میں، اب جب اس کنسٹرکشن میں مرکب اضافی در مرکب اضافی کنسٹرکشن میں اسے استعمال کیا تو وہ کے میں چینج ہو گیا، حامد کے گھر کا دروازہ. اب اس قسم کی کنسٹرکشنز آپ کی آئیں گی، قرآن مجید میں بھی استعمال ہوں گی. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کنسٹرکشن لمبی ہوتی جائے. حامد کے گھر کے دروازے کا رنگ، ٹھیک، اور پھر مزید بھی آگے جا سکتی ہے، لیکن اس سے زیادہ ہم آگے نہیں جائیں گے. زیادہ سے زیادہ
یہاں پر آپ کو 4 اسما ملیں گے, اس سے زیادہ ہم نہیں چلیں گے. حامد کے گھر کا دروازہ. اچھا, ان 2 کنسٹرکشنز کو سامنے رکھتے ہوئے آپ ذرا غور کریں کہ اردو کنسٹرکشن کو سامنے رکھیں, عربی کنسٹرکشن کی بات نہیں میں کر رہا. حامد کا گھر اور گھر کا دروازہ, حامد کی حیثیت اس کنسٹرکشن میں کیا ہے؟ حامد آپ کا مضاف الیہ ہے, اس کے بعد گھر کی حیثیت کس کی ہے؟ مضاف کی. دوسری کنسٹرکشن میں ہے, آپ کے پاس جو گھر ہے اسم, اس کی حیثیت کیا ہے؟ مضاف الیہ کی. اور دروازہ جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے؟ حامد مضاف الیہ ہے, دروازہ مضاف ہے, اور گھر جو ہے اس کی دونوں حیثیت ہیں, دونوں کنسٹرکشن کو سامنے رکھتے ہوئے. ایک کنسٹرکشن میں وہ مضاف کے طور پہ استعمال ہوا ہے, دوسری کنسٹرکشن میں وہ مضاف الیہ کے طور پہ استعمال ہوا ہے. تو اس قسم کی پیچیدہ کنسٹرکشن بنانے کا بہت آسان فارمولہ استاد محترم لطف الرحمان خان صاحب نے بتایا تھا, وہی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. اس میں آپ بغیر کسی پریشانی کے کہ آپ ایک کنسٹرکشن کا پہلے ترجمہ کریں, پھر دوسری کا کریں, پھر اس میں سے کامن نکالیں اور یہ ساری باتیں کریں, آپ کنسٹرکشن لکھنے کے بعد 3 تیر چلانے ہیں آپ نے بس. اب ایک تیر کا اضافہ ہو جائے گا. ایک تو بالکل اسی طرح جو آپ کے سرے والے اسما ہیں, ایک تیر جو ہے وہ درمیان میں چل جائے گا. اب دیکھیں آپ کا دروازہ کیا ہے؟ مضاف. یہ آپ کو مضاف کی جگہ پر آ جائے گا. آپ کا حامد کیا ہے؟ مضاف الیہ. آپ کا گھر کیا ہے؟ مضاف الیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے. اب آپ کو مضاف کے قواعد بھی معلوم ہے, مضاف الیہ کے قواعد بھی معلوم ہے, تو آپ سمپلی ان اسماء پر وہ قواعد لاگو کریں اور کنسٹرکشنز بنا لیں. ویکیبلری آپ کے پاس ہونی چاہیے. دیکھیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. دروازے کے لیے بابن کا ورڈ ہوتا ہے ہمارے پاس, گھر کے لیے بیتن, اور حامد کے لیے حامدن. یہ آپ کا مضاف ہے. مضاف کے لیے جو 2 شرائط ہیں, الف لام کے بغیر اور ہلکے راب کے ساتھ, تو اس کی شکل کیا بنے گی؟ اس کے بعد آپ نے مضاف الیہ کی طرف آ جانا ہے. ابھی سے کچھ نہیں کہنا. مضاف الیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے, حالت جر میں ہوتا ہے, تو حامدن کی حالت جر کیا ہوگی؟ حامدن. اب جو آپ کا اسم بیتن ہے, یہ مضاف الیہ کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے اور مضاف کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہے. اس پر دونوں کے قواعد لاگو کر دینے ہیں. یعنی اس پر آپ نے الف لام بھی داخل نہیں کرنا, اس کا آپ نے اعراب بھی ہلکا کرنا ہے, اس کو حالت جر میں بھی رکھنا ہے. اب تینوں قواعد میں اس پہ لاگو کرتا ہوں. الف لام داخل نہیں کیا تو اس کی شکل یہی رہے گی, الف لام کے بغیر بیتن. اعراب ہلکا کیا تو بیتو. حالت جر میں گیا تو بیتی. یہ آپ کا ریکوائرڈ ورڈ ہے, اس کو اٹھائیں اور وہاں پر پیسٹ کر دیں. بابو بیتی حامدن, حامد کے گھر کا دروازہ.